بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا رکن ہے۔ دوسرا نماز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور 5واں استطاعت اور طاقت اگر ہو تو پھر بیت اللہ کی زیارت کرنا۔ یہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان ہے۔ ان 5 ارکانوں میں سے تیسرا رکن زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ مذہب اسلام کا بہت ہی اہم رکن ہے۔ جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے، اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو کھا جاتے ہیں، ان کے لیے قرآن کریم کے اندر بھی اور حدیث شریف کے اندر بھی بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ جس شخص کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس پر زکوٰۃ فرض ہو تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے کہ آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، 52.5 تولے چاندی، یا پھر نقدی روپیہ، یا پھر اس کے پاس مال تجارت ہو۔ یہ اس زمانے کے اندر عام سی بات ہے، اور یہی زکوٰۃ کا نصاب بھی ہے کہ آدمی کے پاس اگر یہ چاروں چیزیں موجود ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے، اور اگر یہ چاروں چیزیں موجود نہیں بلکہ ان میں سے 1 یا 2 یا 3 موجود ہیں تو پھر اس کا حساب لگایا جائے گا، اور اگر 1 کی یا 2 کی یا 3 کی یا چاروں کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو پھر اس مال پر اب زکوٰۃ فرض ہے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ بہت ساری مستورات یہ گمان کرتی ہے، یہ خیال کرتی ہے کہ ہمارے اوپر تو زکوٰۃ فرض ہے ہی نہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو زیورات عورتوں کے پاس ہوتے ہیں سونے چاندی کے، ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، لیکن خصوصاً عورتیں اپنی مالوں کی، اپنے زیورات کی زکوٰۃ کے نکالنے میں بہت زیادہ سستی اور کاہلی کرتی ہے۔ تو سبھی حضرات سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جن کے پاس زیورات ہو، یا جن کے پاس نقدی روپیہ ہو، یا پھر مال تجارت ہو، تو ان کو چاہیے کہ اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرے، اپنی زیورات کی زکوٰۃ ادا کرے، کیونکہ قرآن کریم کے اندر بڑی سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ اور آگے قرآن کریم کے اندر فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ جس دن زکوٰۃ نہ دینے والوں کے مال کو دوزخ کی آگ میں تپا کر اس سے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہ یہ تمہارا وہ خزانہ ہے جس کو تم نے اپنے واسطے جمع کر کے رکھا تھا، فذوقوا ما کنتم تکنزون، سو تم اپنے جمع کیے ہوئے خزانے کا ذائقہ چکھو۔ تو دیکھو قرآن کریم کے اندر کتنی سخت وعید بیان کی گئی ہے، اور کالی کملی والے حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ جس شخص نے اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا نہ کیا ہو تو اس کے مال کی سونے چاندی کی تختیاں بنا کر ان کو دوزخ کی آگ میں تپا کر زکوٰۃ نہ دینے والے کے جسم کو ان تختیوں سے داغا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ رب العزت نے مال دیا اور اس نے اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دی تو قیامت کے دن اس کے مال کو ایک اژدہے کی شکل میں بنا دیا جائے گا، جس کے 2 جبڑے ہوں گے، اپنے دونوں جبڑوں کے درمیان اپنے مالک کو دبا لے گا اور اس سے کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔
اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک صحابیہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور ان کے ساتھ میں ان کی بیٹی بھی تھی جس کے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کنگنوں کو دیکھ کر معلوم کیا کہ کیا تم ان سونے کے 2 کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو، زکوٰۃ نکالتی ہو؟ ان صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا تم ان سونے کے 2 کنگنوں کے بدلے دوزخ کی آگ کے 2 کنگن پسند کرتی ہو؟ ان صحابیہ نے فوراً وہ کنگن نکال کر اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیے اور کہا کہ اللہ کے نبی، یہ میری طرف سے اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ تو جن لوگوں کو آخرت کا خوف ہوتا ہے، اولاً تو وہ اپنے پاس مال جمع نہیں کرتے، لیکن اگر وہ مال اپنے پاس جمع بھی کر لیتے ہیں تو پھر وہ اس کی زکوٰۃ کو بھی نکالتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے مالوں کی، اپنے زیورات کی زکوٰۃ نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔